اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم ووليهم بما كانوا يعملون فمن يرد الله ان يهديه اللہ جسے ہدایت دینے کا ارادہ کرے یشرح صدرہ للاسلام اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے ومن يرد ان يضلہ اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہے یجعل صدرہ ضیقا اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے حرجاً بہت زیادہ تنگ کانما یصعد فی السماء گویا کہ وہ آسمان اور بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے کذالک یجعل اللہ الرجس اللہ اسی طرح ڈال دیتے ہیں گندگی یا بے توفیقی علی الذین لا یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا یہ تیرے رب کا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون ہم نے اپنی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں لہم دار السلام عند ربہم ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں وہو ولیہم بما کانوا یعملون اور وہ ان کا ولی دوست ہے ان عملوں پر جو وہ کیا کرتے تھے پچھلی آیت میں چاہے کہ کچھ لوگ اور کچھ بستیاں مردہ بستیاں یعنی کافرن اور ہدایت اور محرومن میں کچھ لوگاں ہدایت دے دینا اور انہاں واسطے میں نور رکھ دینا روشنی جس روشنی نے ذریعے ان دنیا سے ٹورنے پھرنے اور جنہوں نے مقدر ہدایت نہیں انہوں واسطے فرمایا کہ انہوں نے مثال انجے کہ ان تاریکی اور اندھیرے وچ وطنے اور اس تاریکی اور اندھیرے وچ انہاں کوئی چیز نظر نہیں آنی پئی اور کوئی انہوں نے چیز گرفت وچ نہیں اسی گلاں آج ایک ہو رہی انداز وچ اللہ تعالیٰ بیان فرمانے پہنا انہاں دو بندے نہیں ذکر ہے ایک ہدایت یافتہ نہ اور ایک گمراہ آدمی نہ فرمایا جس بندے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیونے نہ ارادہ کر دے تو اللہ اس نے سینے اسلام واسطے کھول دینے یشرح صدرہ للاسلام اللہ تعالیٰ اس نے سینے اسلام واسطے کھول دینے اسلام واسطے کھول دیونے نہ مطلب یہ کہ اساں دین اور ایمان نے ہر گل خود بخود سمجھ آنی وینی نیکی نی توفیق ملنی لگی وینی اور اچھیاں مجلساں اچھے لوگاں وچ اچھیاں گلاں وچ اچھے اعمال وچ اس نہ دل لگنا اور گندگی تو اللہ کی نافرمانی تو بغاوت تو اس بندے خود بخود نفرت ہوئے اور وہ جو نیکی والے پلے اور اللہ کی رضا والے پلے خود بخود شکینہ لگا ہونا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت نے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرح صدر کے وے سینے نہ کھل وینا یہ کے وے آپ فرمایا اللہ تعالیٰ کئی بندے نے دلے سے نور اور روشنی پا دینے اس روشنی نے ذریعے وہ ہدایت نے راستے تے چلنا اور اللہ اساں سدھے راہ تے چلانے اس تے حضرات عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اسے نشانی کے وے کہ ہی بندہ جڑا اشارہ صدر آڑا اس نسینہ بیش نور آ گیا اور اس نے چہرے اندر دلے نور ہے اسی کوئی نشانی بھی تو ہو سی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے نشانی یہ ہے کہ دھوکے نے اس دنیا والے گھرے وچو اس نہ دل ہو چاٹ ہو نا اور آخرت والے پلے او چھکینا آخرت نہ اس کے اندر شوق اور رغبت پیدا ہوئے نہیں اور دنیا تو جو اس دھوکے نے گھرے تو اپنے آپ
دور کرے نہ انہیں چیزیں نہیں دنیا نہیں محبت یہ اسے دلے چو نکلنی شروع ہوئے نہیں اور آخرت کی طرف اس نہ توجہ اور میلان ہوئے نا تو جس بندے تو اسی تکو کہ وہ آخرت نہ طالب ہے تو سمجھ وجو کہ اللہ اس نے سینہ ہدایت واسطے کھول دیتا 23 سے بارے نے آخری رکوع فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی فرمایا کیا یہ جڑا ہدایت تے بندہ نہیں یہ اس بندے کی طرح ہو سکنا جیسا سینہ اللہ کھول دیتا ہوئے اسلام واسطے صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی اور وہ اپنے رب کی طرف ایک نور تے ہوئے تو ظاہر جڑا رب دیا روشنیاں میں چلنا پیا دنیا تے کوئی بندہ بھی اس نے برابر نہیں ہو سکنا تو قرآن مجید بھی شرح صدر نے نشانی نور قرار دے دیتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمانے پہن کہ اے جے بندے نے دل نے اندر ایک نور اور روشنی آوے نہیں جس نے ذریعے وہ گمراہی اور گناہوں تو بچنا اور آخرت کی طرف اس کا شوق اور رجحان ہوئے نا اللہ تعالیٰ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑے احسان شمار کروائے انہاں وچ ایک شرح صدر نبی احسان گنوایا علم نشرح لک صدرک اسا تو سنا سینہ کھول نہیں دیتا یعنی سینے نہ ہدایت نے قابل ہوئی نا یہ اللہ تعالیٰ نا بہت بڑا انعام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا سینہ تو سب تو زیادہ کھولا گیا اسے نبوت رکھی گئی رسالت رکھی گئی قرآن رکھا گیا اللہ کی ملاقات کی طاقت اور قوت رکھی گئی تو اللہ ایسا خاص طور سے ذکر فرمایا کہ اسا تسانا شرع صدر کیتا باقی دنیا نے ہر بندے بیان کہ جڑ سب بندے اللہ ہدایت دیونا چاہون اس واسطے اللہ ہدایت واسطے اس نے سینے کھول دینے اور اسلام واسطے اس نے سینے اللہ تعالیٰ کھول کے قبولیت ہدایت نہ مادہ اللہ اس نے دلے وچ رکھ دینے اور اللہ تعالیٰ اسا ہدایت دے دے قرآن مجید ہدایت واسطے بھی اللہ تعالیٰ مختلف مواقع تے ضابطے اور قانون بیان کیتے ہیں جڑے لوگ ہدایت نے طالب ہون کوشش کرن اسا ہدایت لبے اور ان اس واسطے اپنی محنت کرن تو اللہ اے جہاں لوگاں ہدایت دے دیں جڑے لوگ طالب ہیں کہ رما کوئی سیدھا راہ لبے تو اے جے لوگاں اللہ وقت گمراہی تو بچاونا ای وقت میرے رب کی مہربانی نال انہوں نے ذمہ داری ہونی کہ اس بندے ہدایت اور ایمان تے کھڑا کرا یہ وجہ جنہاں لوگاں اللہ دنیا تے ہدایت دیتی خاص طور تے جڑے بڑے لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ بھی جڑے صحابہ اکرام آئے تو انہوں نے آمد نے ایک جڑے بڑے بڑے صحابہ انہوں نے آمد نے واقعات لکھے ہوئے کہ اللہ انہاں کی کون ہدایت واسطے گن کے آئے اور کی کون پھیر پھرا کے آندے نے تو جنہاں نے مقدر چوئے انہاں اللہ تعالیٰ دے دے رہے اور جنہاں نے مقدر چوان نہ ہوئے تو وہ کوڑ بھی بیٹھا رہے تو اساں ہدایت نہیں ملنی عبداللہ ابن ابی امون اور ابو جہل اور امون ابو لہب اور امون جڑے رشتے بھی ہے آمن منجن بھی ہے اٹھن بہن بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ انہاں ہدایت نہیں دیتی حضرت سلطان بہو فرمائیں ایک جا واصل ایک بت خانے جا واصل ہوئے ایک خالی رہے مسیتی کئی آئے جہاں جناب بت خانے وچوں ہدایت دے دینا تے ایک ہے جڑے مسیتی وچ بھی رہ کے محروم ہی رہنے اور خالی ہاتھ ہی رہنے تو یہ میرے رب نے اپنے اس نے توفیق ہے اور اس نے اپنا اس نے پہلا مصرع بڑا عجیب ہے حضرت سلطان بہو نے مصرع آیا تو میں وہ بھی عرض کر دینا فرمانے جو پاکی بن پاک ماہی دی سو پاکی جان پلیتی ہو پاک ماہی حضور پیار فرمایا آپ صلی جو پاکی بن پاک ماہی دی سو پاکی جان پلیتی ہو ایک جا بت خانے واصل ہوئے ایک خالی رہ مسیتی ہو کہ جیڑی حضور تو ہٹ کے پاکی نا بندہ آکے ہی بڑا سونا راہ ہے ہی میں بڑا چنگا کام پہ کرنا لیکن اس تے حضور نہیں مور کوئی نہیں تو فرمایا اس پاک مائیاں وچوں کٹ کے تو دنیا نیا ساریاں پاکیاں بھی اکٹھیاں کر گئے تو انہاں تو وڈی پلیتی کوئی نہیں ہے کیونکہ جس تے حضور نہیں مور نہیں وہ پاکی نہیں وہ پلیتی اور اساں تو پلیتی ہی سمجھ جس تے حضور نہیں مور نہیں اور یہ وجہ کہ بعد اے جے گندیاں روشنیاں تے پاکیاں گھن کے آمنے والے لوگ
ان وقت مسیتیاں بھی بیٹھے رہن تو محروم ہی رہنے ان اس خدا تک نہیں پہنچ سکنے جس خدا تک انہوں پہنچنا تو یہ ہدایت ہے جی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں نے نصیب اور مقدر بنا دے ون تارخانیاں نے فتنے وچوں اللہ انہوں نے پترا ہدایت دے کے تے اسلام نہ محافظ بنا دے حضرت عمر کتھوں آنے پہنے اور اللہ تعالیٰ انہوں کو کے کم چاہ گے دا تو اللہ تعالیٰ جس نے سینہ ہدایت واسطے کھول دے ون اس تے اللہ تعالیٰ نے احسان ہونا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ اور جسا اللہ گمراہ کرنا چاہون یجعل صدرہ اس اللہ گمراہ کرنا چاہون نہ مطلب تکوینی ہمارے یہ مطلب نہیں کہ بندہ کہ جب ماں تو اللہ جو گمراہ کرنے نے ارادہ کر کے دے تو میں ہدایت کتھوں گے نا ہدایت بھی اور گمراہی بھی دو بندے نے وسے بیچا اگر تو سیدھے رائے تے ٹور اللہ ضرور ہدایت دے سن تے بندہ ٹوری ابرنے لانے منہ کر کے کنڈ کر کے تو اس کا مطلب وہ ہدایت چاہنا نہیں اللہ قرآن جی پہنے نولی ہی ما تولا جیڑا سڑ دیں کنڈ کرے نا اسی بات اس دیں کنڈ کر گی تو جیڑا سڑ دیں منہ کرے نا تو اسی تو اس دیں کہ بڑے بھی کنڈ نہ کرے نے جیڑا ٹر کے آنا اسی اس دیں بھج کے آنے اور جیڑا ہاتھ گاہ کرے نا اسی اس سینے نہ لینے تو اللہ نہ قانون تو ای تو اس نے ای جیڑا تکوینی طور تے چونکہ ہدایت اور گمراہی دو اللہ پوڑن تو اس تکوینی نظام کی طرف یہ اشارہ ہونا پیا کہ جیسا اسی گمراہ کرنا چاہاں یعنی جیڑا ہدایت نہیں گھڑنا چاہنا تو اس نے حالت کیوں نہیں یجعل صدرہ ضیقاً اسی اس نے سینے تنگ کر دینے اور تنگ بھی حرجاً بہت زیادہ تنگ کانما یصعد فی السماء گویا کہ وہ آسمان تے چڑھنا پیا اور آسمان تے کوئی بندہ بھی نہیں چڑھ سکنا تو وہ اتا چڑھنے نہ جی کو کوئی بندہ زور لائے جی کو ساہ چڑھا پیا اور پسینوں پسینوں آیا پیا اور چڑھ بھی نہیں سکنا تو اے جے بندے نے جیڑی کیفیت ہونی فرمایا اس گمراہ بندے نے دل نے اور اندر نہیں کیفیت بھی اے جی ہونی کذالک یجعل اللہ الرجس اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں واسطے بے توفیقی بے ہدایتی اور گندگی رکھی ہوئی رجس نہ مانا گندگی ناپاکی لیکن ہر جائیں تے ناپاکی ضروری نہیں ہونا اتنے اس نے مانا بے توفیقی بے ہدایت اللہ تعالیٰ بے توفیقی رکھی ہوئی انہوں لوگوں واسطے جڑے ایمان نہ آنے نے نیت کر گئے جڑے پکے نیت کر گئے بس تو مسلمان ہونے نہیں تو اللہ تعالیٰ تک کہیں نے کوئی لوڑ نہیں بھائی یہ مسلمان ہویا تو کام بن سی جڑا سمجھنا کہ میں بڑا بڑا کام کرے سا اور میں بڑی شے ہاں وہ اللہ نے نگاہ وچ بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہونا تے جڑا بندہ کچھ بھی نہیں ہونا اللہ اس کو اتنا کم چاہ گی نے کہ جناب وہ پوری دنیا تے اور پورے ملک یا پورے علاقے میں یا پورے محلے میں اس ایک ہی کوئی اللہ تعالیٰ بہت بڑا کم چاہ گی نے اور یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق ہے تو یہ جڑی بے توفیقی اور بے ہدایتی ان لوگ جڑے ایمان نہ آنے نہ عزم کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ بھی باتیں نہ توفیق نہیں دے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اسی روز نماز ایک دعا مانگنے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تو وہ صراط مستقیم کے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمانے بیان کہ هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ هَذَا اِحَاذَا نا اسم اشارہ عربی میں لفظ اسم اشارہ کرنا پنجابی جیسی اپنی زبانہ ہی ہو ان جڑے لفظ نے اسم اشارہ نے تو هَذَا اس هَذَا نا مشاروں نے لے اتنے لکھے ہوئے کوئی نہیں اس تو مراد ہے قرآن مجید اور اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات گرامی فرمایا ان ترے شیئیں جڑیاں نا ان هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ یہ تو سنے رب نہ سدھا راہ ہے قرآن نام گنو تمی رب تک پہنچ سو اسلام مضبوطی نہ نب گنو تمی رب تک پہنچ سو میرے نبی مضبوطی نہ نب گنو تو سمجھو قرآن تے اسلام تو سدوئے نب کے دے تو ان ترے راستے رب تک آنے تو ان ترے اس نے مشاروں نے لے ون کہ هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ہی تو نے رب نہ راستہ کیڑا یہ قرآن آڑا یہ اسلام آڑا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آڑا مستقیماً یہ سدھا راستہ یہ تاکید واسطے لفظ آکھے نے نہیں تو جڑے صراط ربک آکھ چھوڑے نے تو رب نہ راستہ ہونا ہی سدھا اپٹا ہونا ہی نہیں لیکن اگو مستقیماً لفظ آن کے گلہ تے اوکا مور لائی نہیں کہ اور کوئی راہ سدھا نہ نے راہ صرف اور صرف وہ سدھا جڑا میرے رب تو سان دسا بس اس کے علاوہ کوئی راہ صراط مستقیم نہیں وہ جد مرضی لگے میں خدا تک نہیں پہنچنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا ایک بڑی خوبصورت مثال نہ اور میں پردے ایک راہ ہے اس نے اتے ایک بندہ کھڑا ہوتا
اور بندے اس راہ تو لگنے پہ وہ ہر لگنے والے بندے پہ آخنا کہ اس راہ تو سیدھے بجے اور سجے کھبے نہ ہوئے. وہ بندہ جڑے اس راہ ٹرنا تو سجے کھبے تے بڑے خوبصورت راستے نظر آنے, بڑیاں سوہنیاں سڑکاں, بڑے سوہنے گہرے راہ, تے اس نے دل کرے نا یار سیدھے والا راہ تے ذرا ہنجی ہوئے سادہ مودہ ہدے کام ذرا ول کارپیٹ بنا پیا میں ہدے لے آئی ہوں. تو آپ فرمایا جڑا انہاں تے لے گیا وہ گمراہ ہو گیا, اور جڑا وہ سیدھے تے رہا وہ راہ اساں چنگا لگنا پیا یا ماڑا لگنا پیا, وہ پہنچ سی سیدھا جنت اور خدا تھا. اور فرمایا وہ راستہ میںڈا دین والا راہ ہے جڑا میں دین گن کے آیا, اور اس دین اتنے جڑے نکے نکے راہ بنے شیطان نے راستے, اور اتنے جڑا پہلا نمبر سے بندہ کھڑوتا دعوت دینے والا فرمایا وہ میں ہوں کہ میں تو سان دعوت دینا پیا اسلام دین ایمان ای قرآن ای میرا سیدھا راہ ہے, اس راہ تے بس اکھیاں نوٹ کے ٹر پاؤ. اور اس تو بعد جڑے سجے کھبے تو سا راہ نظر آون ان کتنی خوش نما اور خوبصورت کیوں نہ ہون, ان راہ تے نہیں وہینا, ان اگو راہ باندھن اگو گھاٹیاں اگو دوزخ جوینن, ایک ہی راہ ہے جڑا رب تک پہنچنا, اور وہ ہے صراط مستقیم, اور وہ ہے قرآن مجید والا راہ. تو فرمایا ایسا مضبوطی نہ نپو. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون, اسی اپنی آیتاں کھول کھول کے بیان کرنے, کوئی وچ اسی رو رعایت نہ کرنے, اپنی ساریاں گلاں اسا کھول کھول کے بیان کر دیتیاں, لیکن یہ فائدہ انہاں لوگاں واسطے یذکرون جڑے کہیں نے گلاں تو نصیحت حاصل کرنے, جڑے نصیحت حاصل کرنا چاہون انہاں واسطے قرآن مجید اور اللہ تعالی نے ارشادات بہت زیادہ روشنی اور بہت زیادہ تفصیلاتاً کہ اللہ تعالی اس قرآن کوئی شے بھی نہیں چھوڑی جڑی اس بیان نہ کیتی ہوئے ہدایت واسطے. کوئی لوگ اس تو سائنس ڈوڑے نے, اور جناب ان دنیا نے جڑے انقلابات ہیں انہاں قرآن چو ڈوڑے نے, اپنی جائی تے کوئی آتا ہونا لب بھی پوسن, لیکن یہ اس کی کتاب نہیں. دین اور آخرت نے متعلق کوئی گل ہے جی نہیں جڑی اللہ اس کتاب نہیں چھوڑی. باقی ایک دو لفظوں میں قرآن نہیں تو سنے آج نہیں دنیا میں جتنی نئی تحقیقاں اور نئی جدید آلات اور چیزیں پیدا ہونیاں پیان اور بڑھنیاں پیان, ایسا اللہ صرف یخلقو ما لا تعلمون, میں قیامت تک یہ شیاں بنانا راساں جنہاں ہر زمانے نے لوگ نہیں جاننے کے چھڑے تو اگلے زمانے میں کیڑیاں کیڑیاں چیزیں وجود جا سکتی. تو یہ اللہ نے نظام ہے, اللہ ہی سارے جو کچھ بھی آسان نظر آنا پہ بہت ترقی ہو گئی دنیاوی لحاظ نال. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایسا ان چیزاں بیان کیتیاں لیکن نصیحت حاصل کرنے والے واسطے, اور جڑے نصیحت حاصل کرے ایسا انہاں انعام کے مل سی لہم دار السلام عند ربہم, انہاں واسطے انہاں نے رب نے کول مان کے سلامتی والا گھر ہے. اس دار السلام تو عند ربہم سلامتی والا گھر رب نے کول ہے. اس نے ایک مطلب یہ کہ جڑے لوگ مر کے اللہ کی بارگاہ وچ پہنچن تو انہاں واسطے ایسا جنت نہ گھر بنایا ہوا, انہاں جنت لبسی. اور بعض علماء فرمانے دار السلام عند ربہم نہ مطلب یہ کہ اللہ سلامتی نے جس گھرے نہ وعدہ کیتا وہ وعدہ بالکل پکا اور ٹھکا ہو سی, کوئی غلطی نہ ہو سی. یعنی اللہ دنیا تے بھی ہر نیکی کرنے والے ہیں سلامتی نہ گھر عطا کرے سا. تو تو جنت تا اوی اوی سلامتی نہ گھر, اگر آدمی ایمان اور یقین تے اور اللہ نے رہے تے ٹھیک ٹورے تو اللہ اس جہان بھی اس واسطے سلامتی نہ گھر بنا دے. تو ان دو وعدے جڑے لوگ ایمان اور عمل صالح کرن انہاں واسطے جنت والا گھر تا اوی اوی دار السلام. السلام جنت نہ ایک نام ہی ہوئے, جنت نے بہت سارے نام ہیں, انہاں وچوں ایک نام دار السلام بھی ہوئے کہ سلامتی نہ گھر. اور جنت تو وڈی تو سلامتی تو کوئی ایسی جا نہیں جیسے اتنی سلامتی ہوئے جتنی اللہ جنت رکھی. تو جنت بھی لبسی اور دنیا اللہ جنت بنا دے ایسا نہیں بھی مطلب ہے کہ اسی زندگی پرسکون ہوئے سی. اللہ تعالیٰ اساں دنیا وچ ہی اساں مزے آون لاکھ اساں جنت نے, اور دنیا وچ ہی وہ بادشاہ ہو سی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی مہربانیاں کر دیتیاں. یہ نیک اعمال والے نال اللہ تعالیٰ نے وعدہ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو کچھ عمل کرنے پہن اللہ تعالیٰ اس نے والی اور نگران ہے, اور اللہ تعالیٰ اس نے بدلہ قیامت ڈھڑے ہونا دے سن. اللہ تعالیٰ اسا سارا ہمیں توفیق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.